بمبئی آئے مجھے 10 روز ہو چکے تھے۔ کسی نئے شہر میں کسی نوعورت کو جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان کا خیال مجھے بھی لاحق تھا۔ روانگی کے وقت میرے پاس کل 2000 اور کچھ روپے تھے۔ چنانچہ بمبئی کے اسٹیشن سے اتر کر میں نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا تاج ہوٹل پہنچا، جو شہر کا سب سے بڑا ہوٹل تصور کیا جاتا ہے۔ 3 روز تک میں نے تاج میں قیام کیا۔ چوتھے روز انکا کے مشورے پر پونا گیا، جو ہندوستان میں ریس کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ میرے پاس اس وقت بمشکل 700-800 روپے تھے۔ ظاہری رکھ رکھاؤ اور ٹھاٹ باٹ کی خاطر میں نے 3 روز کے اندر 1200-1300 روپے پانی کی طرح بہا دیے تھے۔ مجھے قوی امید تھی کہ جب تک انکا کا وجود میرے سر پر موجود ہے مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ پونا پہنچ کر میں نے ریس کے اندر ایک دن میں ہزاروں بنا لیے۔ انکا کے بتائے ہوئے گھوڑوں نے مجھے ایک ہی دن میں مالدار بنا دیا۔ ریس ختم ہوئی تو میں واپس بمبئی آ گیا۔ وہ رات میں نے تاج میں ہی گزاری۔ دوسرے دن انکا نے مجھے مشورہ دیا کہ اب مجھے اپنے لیے کسی خوبصورت بنگلے کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ انکا کا یہ مشورہ میری خواہشات کے عین مطابق تھا۔ میں نے 2-4 دلالوں سے رابطہ کیا اور اسی روز باندرا کے علاقے میں ایک خوبصورت بنگلے کا سودا کر کے اس کے دام چکا دیے اور اگلے دن نئے بنگلے میں منتقل ہو گیا۔ 1 مہینے کے اندر اندر میرے پاس انکا کے دیے ہوئے مشوروں سے اتنی دولت آ گئی کہ میں نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی کار بھی خرید لی، خدمت کے لیے 2 ملازم بھی رکھ لیے اور بنگلے کو اچھے ساز و سامان سے بھی آراستہ کر ڈالا۔ اب میں یقیناً جمیل احمد خان سے آسودہ حال سیٹھ جمیل بن چکا تھا۔ ریس کے علاوہ میں نے سٹہ کھیلنا بھی شروع کر دیا۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر جوا کھیلنا تو میرا محبوب مشغلہ بن گیا۔ غرض یہ کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا قسمت کے وارے نیارے ہو جاتے تھے۔ کچھ دن کے اندر اندر میرا بینک بیلنس 1 لاکھ تک جا پہنچا، لیکن یہ ساری رقم میں نے بینک میں نہیں رکھی۔ انکا کے مشورے پر میں نے متعدد بینکوں میں اکاؤنٹ کھول لیے تھے۔ جتنے روپے میری جیب میں آتے جاتے تھے میری ہوس بڑھتی جا رہی تھی۔ میں بہت جلد امیر و کبیر آدمی بننا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اب انکا کی خوشامد کچھ زیادہ کر دی تھی۔ عجیب بات تھی کہ جس قدر میری خوشامد بڑھتی انکا کی شوخی اور بے اعتنائیوں کا سلسلہ بڑھتا۔ وہ مجھے ریس کے گھوڑوں کا بتانے میں پھر بخل کرنے لگی۔ اب تک میں نے جو رقم حاصل کی تھی اس سے میرے دن بدل گئے تھے۔ میں اپنے تمام چھپے ہوئے شوق پورے کر رہا تھا۔ روپے کی بے تحاشا آمد سے میری حالت دیوانوں کی سی ہو گئی تھی۔ مجھے اب ہر دن نیا دن اور ہر رات نئی رات معلوم ہوتی۔ میں نت نئی چیزیں خریدتا اور انوکھے شوق پورے کرتا۔ مجھ میں خود نمائی بھی بے حد آ گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد انکا کے مشورے پر میں نے اپنا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ذاتی دفتر بھی قائم کر لیا تھا، جہاں میرے 10-12 ملازم ہر وقت چاقو چوبند رہتے۔ کاروبار کی آڑ میں نے محض اس لیے لی تھی کہ کسی کو مجھ پر شبہ نہ ہو سکے، ورنہ ذاتی طور پر مجھے اس کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا سارا کام ایک ایماندار مینیجر کرتا تھا۔ مجھے اپنے دوسرے مشاغل سے اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں دفتر جا کر فائلوں میں اپنا سر کھپاتا۔ نئے ہنگاموں میں الجھ کر میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں ایک قتل بھی کر چکا ہوں۔ اگر مجھے اب کسی کی فکر تھی تو وہ نرگس اصفہانی کی ذات تھی۔ بمبئی پہنچ کر میں نے اسے اپنے پتے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے آنے کے 10 روز بعد مجھے نرگس کی طرف سے 2 خطوط مل چکے تھے۔ ان دونوں خطوط میں اس نے اپنا دل نکال کر رکھ دیا تھا اور مجھے یقین دلایا تھا کہ کچھ دنوں میں وہ میرے پاس بمبئی آ جائے گی۔ ایک بار میں نے فون پر نرگس سے گفتگو بھی کی۔ وہ میرے کاروبار کی ترقی کا سن کر بہت زیادہ مسرور ہوئی۔ جمشید کے سلسلے میں اس نے یہی بتایا تھا کہ پولیس ابھی تک پراسرار قاتل کو تلاش نہیں کر سکی اور نہ ہی اس کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بمبئی، جسے ہندوستان کا پیرس کہا جاتا ہے،
میری ہنگامہ خیز زندگی کے لیے انتہائی موزوں جگہ تھی۔ انکا کے پرستار وجود نے مجھے جلد ہی فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا۔ میرے تمام جذبے مر چکے تھے۔ ہاں، مجھے نرگس یاد آتی تھی اور بہت یاد آتی تھی۔ بہت سی لڑکیوں کی موجودگی کے باوجود بھی میں نرگس کے حسین خیالوں کو دل سے نہ نکال سکا۔ اب صرف ایک ہی ارمان باقی رہ گیا تھا کہ نرگس کو حاصل کیا جائے۔